وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. انگلیاں بھی تھیں اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت تجا بجمالہ. بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے یہ بات شروع ہوئی کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے قرآن و حدیث میں اور اللہ والوں نے اپنے مختلف ارشادات میں مختلف انداز سے دنیا اور آخرت کا ایک تقابلی جائزہ بیان فرما کر انسان کو یہ ترغیب دی کہ تم نے دنیا کی بڑی سی بڑی قربانی دے کر کے اصل آخرت ہے اس کو بنانا. وہ جو تقابلی جائزہ ہے اصل وہ بیان کرنا تھا، لیکن تمہید کے بغیر کوئی بات چونکہ سمجھ میں نہیں آتی تو تمہیدی طور پر 3 باتیں گزشتہ جمعے میں نے اس تقابلی جائزے کے بیان سے پہلے عرض کی تھی. پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ یہ بات حدیث شریف کا مضمون ہے اور طے ہے کہ تمام گناہوں کی جو بنیاد اور جڑ ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ. بندے سے جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں
جتنے گناہ ہوتے ہیں ان میں غور کریں تو کسی نہ کسی وجہ سے دنیا ہی کی وجہ سے، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ دنیا کو بالکل چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا ایک ایسی مجبوری ہے انسان کی، جیسے کشتی اور پانی، میں نے مثال دی تھی مولانا رومی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ اب پانی کے بغیر تو کشتی چل ہی نہیں سکتی، لیکن پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تو اس کو پار لگائے گا۔ اگر کشتی کے اندر داخل ہو گیا پانی تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ دنیا انسان کی ضرورت اور مجبوری ہے، لیکن اس کو دل کے اندر داخل نہ ہونے دیں، آس پاس ہی رہنے دیں۔ اگر دل کے اندر یہ داخل ہو گئی تو پھر دل کو تباہ کر دے۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ دو چیزیں الگ ہیں جس میں عام لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کسب دنیا، دنیا کمانا، دنیا کا کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، تجارت کرنا، اور ایک ہے حب دنیا، دنیا سے دل لگانا۔ دونوں میں بہت بڑا کیا ہے فرق۔ حب دنیا جو ہے نا، اس کی تو ممانعت ہے کہ دنیا سے ایسا دل نہ لگاؤ کہ بس دنیا ہی دنیا ہو، دنیا میں بالکل غرق ہو جاؤ۔ لیکن کسب دنیا جو ہے نا، اس کی ممانعت نہیں، اس کا تو حکم ہے بھائی۔ بڑے بڑے انبیاء نے، صحابہ نے اور اللہ والوں نے تجارت کی، کاروبار کیا، دنیا کا کام کیا۔ اگر کسب دنیا نہیں ہوگا تو بیوی بچوں کے حقوق، برادری اور خاندان والوں کے حقوق، غرباء اور فقراء کے حقوق، یہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اور حج، یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ تو دنیا کمانے پر پابندی نہیں ہے، دنیا سے دل لگانے پر پابندی ہے کہ دنیا کی وجہ سے بندے کی نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا دنیا کی محبت کی وجہ سے کہ 40 کروڑ میں 1 کروڑ، 1 کروڑ میں زکوٰۃ دے دوں، 1 کروڑ میں تو بہت کچھ آتا ہے۔ تو یہ دنیا سے دل لگا ہوا ہے۔ حج پر 10 لاکھ روپے لگ رہا ہے، 10 لاکھ لگا کے حج کے لیے چلا جاؤں، یہ دنیا کی محبت ہے۔ تو دنیا ایک ہے کسب دنیا اور ایک کیا ہے حب دنیا۔ کسب دنیا جو ہے نا، اس کا تو حکم ہے، حلال کمانا یہ فرض ہے، بلکہ ایک عجیب حدیث شریف کا مضمون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں 2 ہی آدمی ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کو دیکھ کر کے بندے کے دل میں یہ تمنا پیدا ہونی چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ باقی ساری دنیا ایسی ہے، صرف 2 آدمی اس دنیا میں ایسے ہیں جو کیا ہے قابل رشک ہے۔ رشک کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر کے اس کے حصول کی بندہ کیا کرے، تمنا کہ کاش میں بھی کیا ہوتا، ایسا ہوتا، اور یہ دولت مجھے بھی کیا ہوتی، نصیب ہوتی۔ ان 2 آدمیوں میں پہلا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عالم جس کو اللہ پاک نے علم کی دولت عطا فرمائی اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور اس کو پھیلا بھی رہا ہے، اس کے مطابق فیصلے بھی کر رہا ہے۔ یہ جو عالم ہے اس کی حالت بھی قابل رشک ہے کہ کاش اب ڈاکٹروں کو دیکھ کر کے تو تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوتی میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہوتا، کرکٹروں کو دیکھ کر کے بھی بعض لوگوں کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی کرکٹر ہوتا، کرکٹر ہی کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرا بیٹا گلوکار ہوتا، فنکار ہوتا، موسیقار ہوتا، دولت کے انبار لگا۔
یہ تمنا پیدا ہوتی ہے جنرلوں اور کرنلوں کو دیکھ کر کے، وکیلوں اور ججوں کو دیکھ کر کے یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میری بیٹی بھی وکیل بن جائے، میرا بیٹا بھی وکیل بن جائے، سپریم کورٹ کا جج بن جائے اور چیف جسٹس بن جائے۔ تو پھر تو پوچھو، سچ بتلاؤ کبھی دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ کاش میرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہوتا، کاش میرا بیٹا بھی دین کا مفتی اور عالم ہوتا، کسی مسجد کا امام ہوتا، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہوتا، بخاری شریف پڑھاتا، ترمذی شریف پڑھاتا، کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہی آدمی ایسے ہیں کہ جو قابل رشک ہیں، ان میں پہلا عالم جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے اور وہ اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہے، عمل کے بغیر تو علم جہالت ہے، عمل بھی کرتا ہے اور اس علم کو آگے کیا کر رہا ہے، پھیلا بھی رہا ہے۔ اس کی حالت ایسی قابل رشک ہے کہ بندے کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا، میرا پوتا بھی ایسا ہوتا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور واقعہ ہے، بچہ ان کا بیمار تھا، شوہر جو ہے وہ سفر پر روانہ ہو گئے، واپس جب آئے تو ان کے آنے سے پہلے بچہ فوت ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بیچارہ یہ سفر سے تھکا ہوا آئے گا، سب سے پہلی خبر ہی اس کو بچے کی فوتگی کی دوں۔ تو انہوں نے بچے کو جو ہے نا موت مرا کے ایک کونے میں جو ہے نا اس کی میت کو سنبھال کر کے رکھ دیا۔ شوہر آئے، ان کا استقبال کیا، ہنسی خوشی ان سے ملا، یہ کیسی ماں تھی، ہنسی خوشی اس سے ملاقات کی۔ انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کھانا کھاؤ بچہ، بچے کو بالکل آرام ہے، اور موت سے تو واقعتاً بالکل کیا ہو جاتا ہے، آرام ہو ہی جاتا ہے۔ ساری بیماریاں موت آ کر کے کیا کر دے گی بھائی، ختم کر دے۔ بہرحال کھانا کھلایا، میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، اللہ پاک کی برکت ایسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جا کے انہوں نے پھر یہ واقعہ سنایا۔ صبح میں بیوی نے بتلا دیا کہ یہ ہوا، یہ تو بیچارہ بہت ہو گیا تھا، بڑے غصہ آیا ان کو، جا کے حضور کو بتلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس بچے کی اولاد میں نے دیکھی، 9 بچے میں نے دیکھے، کلہم قد قرأوا القرآن، سب کے سب ایسے تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں کا بھائی سب کا ڈاکٹر بن جانا، یہ برکت، اولاد کی برکت کیا ہے بھائی؟ اولاد کی برکت یہ ہے کہ اولاد دنیا میں بھی ماں باپ کے کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، موت کے بعد بھی کام۔ سب کے سب ڈاکٹر تھے، سب کے سب انجینئر تھے، سب کے سب تاجر تھے، سب کے سب جنرل تھے، یہ نہیں فرق۔ اس زمانے میں معیار کیا تھا؟ قرآن و حدیث کی تعلیم۔ تو بہرحال پہلا آدمی آپ نے ارشاد فرمایا وہ عالم ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ پاک نے مال دیا، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ، عجیب الفاظ ہے حدیث کے، اور اللہ پاک نے اس کو مسلط کر دیا اس مال کے ہلاک کرنے پر، خرچ کرنے پر۔ یعنی اتنا خرچ کرتا اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مال کو ضائع کر رہا ہے، خوب خرچ کرتا ہے۔ یہ جو مالدار ہے نا، اس کی حالت بھی کیا ہے؟ قابل رشک ہے کہ بندے کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا اور میں بھی ایسا ہی اللہ کے راستے میں کیا کرتا، لٹاتا جیسے۔ تو کسب دنیا اگر نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیسے ہوگا؟ صدقہ اور خیرات کے لیے تو مال کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ 3 باتیں گزشتہ جمعے میں نے عرض کی تھی، اور اب اصل بات کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا جو تقابلی جائزہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، اس پورے
پورے کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی جو خوشی ہے اس میں بھی بڑے موٹے موٹے 4 فرق ہیں، اور دنیا اور آخرت کے غم میں بھی 4 فرق ہیں، اور وہ چاروں فرق ایسے ہیں کہ اگر وہ 4 نہ ہوتے، صرف ایک ہی فرق ہوتا تو عقل مند آدمی وہ تھا جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی خوشی کو ترجیح دیتا اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کے غم سے بچنے کو کیا کرتا؟ ترجیح دیتا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک فرق نہیں ہے بلکہ کتنے فرق ہیں؟ 4، اور چاروں ایسے ہیں۔ پہلا فرق دنیا اور آخرت کی خوشی میں یہ ہے میرے دوستو کہ اس دنیا میں کوئی خوشی خالص نہیں ہے، اور آخرت کی خوشی 100% خالص ہے۔ دنیا میں کوئی چیز خالص نہیں ہے، خالص دودھ خالص نہیں ہے، گھی خالص نہیں، ملاوٹ کا زمانہ ہے، آٹا خالص نہیں ہے، مسالہ خالص نہیں ہے، کوئی چیز خالص پیسوں سے بھی ناپید ہو گئی۔ جیسے دنیا کی کوئی دوائیاں خالص نہیں ہیں، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر تک آ گئی۔ جیسے دنیا کی دوسری چیزیں خالص نہیں ہیں نا، اسی طرح میرے دوستو دنیا کی خوشی خالص نہیں۔ خوشی میں غموں کی آمیزش، غموں کی ملاوٹ، پریشانیوں کی ایسی ملاوٹ ہے خوشی میں کہ بندے کی وہ خوشی جو ہے نا اس غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے مقدر ہو جاتی ہے، کرکری ہو جاتی ہے، خوش نہیں رہتی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے بلکہ ایسا ہے کہ دنیا میں خوشیوں اور غموں کا جو تناسب ہے نا، وہ خوشیاں دنیا میں کم ہیں اور غم جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ایک خوشی ہوگی اور ایک اس خوشی کے وقت بھی سینکڑوں غم۔ حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا شعر پچھلے جمعے بھی آپ کو سنایا تھا، وہ کسب دنیا پر تھا۔ کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، دھواں دینے لگتا ہے پھر یہ چراغ، تو اس کی لو کو ذرا مدھم رکھ۔ چراغ کی لو بتی وہ پرانے زمانے میں لالٹین ہوتی تھی نا، اس کو تھوڑا سا اوپر کر دو تو پھر کالا شیشہ سارا کالا ہو جاتا ہے۔ دھواں دینے لگتا ہے پھر یہ چراغ، تو اس کی لو کو ذرا مدھم رکھ۔ حساب کتاب کا کام کر۔ پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ کی ایک کتاب میں میں نے پڑھا، اس درس میں آپ درس میں ہوتے نہیں ہیں، پیر منگل بدھ 3 دن یہاں مغرب کے بعد درس ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں دکان صرف جمعے والے دن کھلتی ہے، جمعے کو نہیں کھلتی، پورا ہفتہ کھلی رہتی ہے۔ درس میں میں نے پیر ذوالفقار صاحب کا واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ تھا، میں نے خود پڑھا ان کی کتاب میں۔ کہتے ہیں تہجد کے وقت میں اٹھا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تو فون کی گھنٹی کھلی، گھنٹی بجی، گھنٹی کھلی رہ گئی تھی اتفاقاً، تو میں نے فون اٹھایا۔ آگے سے میرا بڑا پرانا دوست اور مرید بول رہا تھا، حضرت اس وقت آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ تہجد کے لیے ضرور اٹھے ہوں گے، تو ویسے بھی بزرگوں کی دعا اور پھر تہجد میں دعا، میرے لیے آج آپ نے خاص دعا کرنی۔ تو حضرت نے فرمایا بھی اللہ کی منزل بتاؤ کیا دعا کرنی ہے؟ کہتا ہے میری 35 ملیں پہلے چل رہی ہیں، آج 36ویں کے ٹینڈر کھلنے ہیں، دعا کرے وہ ٹینڈر میرے نام کا کھل جائے۔ کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، دھواں دینے لگتا ہے پھر یہ چراغ، تو اس کی لو کو ذرا مدھم رکھ۔ یہ ضرورت کی چیز ہے۔ اب بیت الخلاء کوٹھی کی ضرورت ہے، بنگلے کی ضرورت ہے، لیکن ایک آدمی بستر ہی جو ہے نا بیت الخلاء میں جا کے لگا لے تو اچھا لگے گا۔ تو خوشی پر بھی ان کا ایک بڑا عجیب شعر ہے، کہتے ہیں ہنسنا ہے جہاں میں کم، ہنسنا ہے جہاں میں
کم رونا ہے مگر پہ ہم. یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے سارے رو رہے ہیں. ہم چونکہ مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، پورے محلے کی داستان اور ٹکڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں. جو بھی آتا ہے وہ ایک نئی داستان سناتا ہے. غریبوں کی اور داستان ہے، مالداروں کی اور داستان ہے، جن کے بچے نہیں ہیں ان کی اور داستان ہے، جو بچوں والے ہیں ان کی اور داستان ہے. ہنسنا ہے جہاں میں کم، رونا ہے مگر پہ ہم. خوشیاں ہیں یہاں مہمان، غم صاحب خانہ. خوشیاں ہیں یہاں مہمان، غم صاحب خانہ ہے. یہ مہمان تو ایک دن کے لیے آتا ہے، 2 دن کے لیے آتا ہے، 3 دن کے لیے آتا ہے، آخر چلا جاتا ہے. اور صاحب خانہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے اسے تو پکا ڈیرا ہی لگانا ہے. تو غم نے ڈیرے یہاں کیا کی ہوئے لگائے. تو دنیا کی کوئی خوشی بھائی خالص نہیں، بلکہ خوشیاں کم اور غم کیا ہیں زیادہ. ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب اللہ پاک نے کیا کیا، بنایا، تو اس پر 40 دن تک بارش برستی رہی. 39 دن غم کی بارش برسی ہے اور صرف 1 دن خوشی کی بارش برسی ہے. اب آدم علیہ السلام کی اولاد کے اوپر دنیا میں خوشیوں اور غموں کا جو تناسب ہے نا، وہ اسی حساب سے ہے. 39 دن غم کا می برسا ہے اور 1 دن صرف خوشی کا می برسا ہے. تو دنیا میں خوشی اور غم اسی تناسب سے آئے گا. تو دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں ہے. سب سے بڑی خوشی دنیا میں آخری جو خوشی کی انتہا ہے وہ کون سی ہے بھائی؟ بچے کی کیا ہو جائے شادی. کئی ایسے سجدے بھی یہاں پڑے رہتے، لمبے لمبے سجدے کرتے. ایک کی بیگم روٹ کے گئی ہوئی ہے، وہ یہاں لمبے سجدے کرتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ واپس آ جائے. اور ایک کی شادی نہیں ہو رہی، والدین نہیں مان رہے جہاں وہ چاہتا ہے، وہ لمبے سجدے کرتا ہے. اتنا لمبا سجدہ کہ میں کہتا ہوں کہیں روح ہی نہ نکل گئی ہوئی. تو سب سے بڑی خوشی کیا ہے بھائی؟ شادی ہے. اور شادی کی جو خوشی ہے اس کی حقیقت بوڑھوں سے پوچھ. ایک بوڑھا جا رہا تھا نا، کمر جھکی ہوئی ایسے، تو بچوں نے شرارت کی، بابا جی یہ کمان کتنے کی خریدی ہے؟ تو کہتا ہے بچوں جب میری عمر کو پہنچو گے تو مفت میں مل جائے. یہ کمان خریدی نہیں جاتی، یہ مفت میں خود بخود مل جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک خادم نے پوچھا، حضرت شادی کی حقیقت کیا ہے؟ شادی کا خلاصہ مجھے بتائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرور و شہرن، صرف 1 مہینے کی خوشی ہے. اس نے پوچھا ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا لزوم و مہرن، بیوی کا مہر لازم ہو جائے گا اور بیوی کا مقروض ہو جائے گا. اس نے پوچھا ثم ماذا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا ثم ہموم و دہر، پھر دنیا جہان کے غم شروع ہو جائیں. کبھی کیا مطالبہ، کبھی کیا مطالبہ. بچے پیدا ہو گئے تو پھر بچوں کی پریشانیاں. آج کل تو پیمپر ہی پورے نہیں ہوتے، دودھ کے ڈبے ہی پورے نہیں ہوتے. پھر جیسے اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر سکول کے خرچے پورے نہیں ہوتے. کسی کی فیس زیادہ ہے، ان کا لانا لے جانا اس کا ایک مستقل مسئلہ ہے. پھر ٹیوشن پڑھانا اس کا مستقل مسئلہ ہے. ہموم و ظہر، نماز کا ٹائم ہے اور بچے کو سکول سے لانا ہے. کئی بارے بوڑھے ایسے ہیں جو باقی نمازوں میں جو ہے نا ماشاءاللہ وہ صف اول کے نمازی ہیں، اور جمعے میں میں دیکھتا ہوں خطبے کے وقت آ رہے ہیں. کیوں کہ پوتے پوتیوں کو لانا.
تو فرمایا ثم ہموم دہر، پھر دنیا جہان کے غم شروع ہو جائیں گے. وہ پھر بھی خاموش نہ ہوا، کہتے ہیں ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر فرمایا ثم قصور ظہر، پھر کمر ٹیڑھی ہو جائے گی. آخری نتیجہ شادی کا کیا ہے بھائی؟ کمر کیا ہو جاتی ہے بوڑھے کی؟ جھک جاتی ہے، اسی پریشانی. اس کے بعد وہ پھر بھی خاموش نہ ہو، کہتا ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا ثم دخول قبر، اس کے بعد پھر کیا رہ گیا؟ قبر ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اب قبر میں داخل ہو. تو بھائی دوستو اور بزرگوں، دنیا کی کوئی خوشی کیا ہے؟ خالص نہیں. اس میں غموں کی آمیزش ہے، غموں کی ملاوٹ ہے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، تکلیفوں کی ملاوٹ ہے. اور ملاوٹ اتنی زیادہ ہے کہ خوشی برائے نام ہے اور غم اس کے اوپر کیا ہے؟ غالب. اتنی زیادہ ہے. اب آپ بادشاہت کو، وزارت کو، صدارت کو، عہدوں کو، مناصب کو، آپ سمجھتے فلانا وزیر بن گیا، فلانا صدر بن گیا، اس سے پوچھو تو بیچارے کا حال کیا ہے. آپ تو اطمینان کے ساتھ سو جاتے ہیں گھر میں، اس سے پوچھو کیا پریشانی اس کے گلے میں پڑ گئی ہے. تو دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں ہے، اور آخرت کی جنت کی خوشی اللہ پاک ہم سب کو محض اپنے فضل سے نصیب فرمائے. آمین. وہ 100% ایسی خالص ہوگی کہ اس میں غم کا گزرنا تو دور کی بات ہے، تصور بھی نہیں، غم کا خیال بھی نہیں ہوگا. نہ بڑھاپے کا خیال، نہ بیماری کا، نہ اور کسی پریشانی کا، کوئی غم نہیں. کوئی فلاں وقت نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھ، ایسی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو دل میں آئے گا وہ خواہش پیدا ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آپ یہ ایک ہی فرق ہے، اس ایک فرق کو اگر عقل مند آدمی اپنے عقل سے سوچے اور اس پہ غور و فکر کرے تو کون سی خوشی ایسی ہے کہ جس کے لیے آدمی اپنا خون پسینہ ایک کر دے، رات دن ایک کر دے اور اپنے آپ کو کھپا دے اس کے حاصل کرنے کے لیے. کون سی دنیا اور آخرت کی خوشیوں میں سے کون سی خوشی ایسی؟ خالص دودھ لینے کے لیے تو یہاں سے PWD والا وہ جو بیریل ہے نا، میں خود جاتا ہوں، گاڑی پر بھی 15 منٹ آنے میں اور جانے میں لگ جاتے ہیں، اس لیے رش ہوتا ہے. خالص چیز دنیا میں ہم چاہتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی مشقت برداشت کرنی پڑے اس کو کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں. دنیا کی خوشی خالص نہیں ہے، آخرت کی خوشی کیا ہے؟ خالص ہے. اس لیے اللہ پاک نے یہ شکوہ کیا کہ اے انسانوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا پر مرے جا رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ مضمون ہم نے صرف قرآن میں نہیں بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی کیا کیا تھا؟ نازل کیا تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون تھا. بہرحال پہلا فرق دنیا اور آخرت کے تقابلی جائزے میں پہلا 4 فرق ہے. پہلا فرق آج آپ نے سنا کہ دنیا کی خوشی خالص نہیں اور اس میں غموں کی ملاوٹ ہے، اتنی ملاوٹ ہے کہ خوشی نہ ہونے کے برابر ہے، وہ سارے کا سارا باقی کیا ہے؟ غم ہی غم. اور آخرت کی جو خوشی ہے وہ 100% کیا ہوگی بھائی؟ خالص. اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرما دے، سمجھ نصیب فرما دے اور حقیقت نصیب فرما دے. واخر دعوانا